اصل میں کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی جہاد نہیں کیا اور نہ اس کی تمنا کی اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، ایسا اور ویسا۔ تو اگر ایسا دیکھیں تو بہت سارے لوگ جاہلیت کی موت مر جائیں گے، تو ایسا کچھ مراد نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے شیخ سعدی نے کہ اسے روایت سے مطلب یہ ہے کہ جو جہاد کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کے دین کی خاطر اس کی توحید کی سربلندی کے لیے جس نے کوشش نہیں کی ذرا برابر، جو کہ امت اسلامیہ کا فریضہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہ خبر کا صیغہ اگرچہ ہے لیکن یہ امر مراد ہے، یہاں حکم مراد ہے۔ حکم ہے یہاں پہ کہ اس امت کو برپا کیا گیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، تو یہ جو ہے اس کا اصل جہاد ہے۔ تو اللہ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے اگر جس نے کام نہیں کیا اللہ کی راہ میں اور نہ ہی اس نے اس کی خواہش ظاہر کی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس راہ میں اگر رکاوٹ آئے تو اسے جیسا کہ بتایا گیا اس کی دو شکلیں، یعنی اصل کام جو ہے، اصل فریضہ جو ہے مسلمان کا، وہ توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ ظاہر سی بات، آپ توحید کی بات کریں گے تو شرک، بدعت، کفر، بدعقیدگی، گمراہی، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ان سب سے لڑنا پڑے گا آپ کو۔ اگر توحید کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے تو ان ساری جو ہے چیزوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا، کفر، شرک، بدعت، خرافات اور ہر طرح کی جو ہے بدعقیدگی، ضلالت اور گمراہی، سب سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرنا، اور اگر طاقت ہے تو ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنا اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا، خواہ وہ ہاتھ سے ہو، خواہ وہ سیف سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، یا جو بھی زمانے کے اعتبار سے مناسب ہتھیار ہو سکتے ہیں، اگر آدمی کے پاس ہے تو، اور اس کی طاقت رکھتا ہے تو یہ ایک صورت ہے، ورنہ جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کام کیا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف سڑکوں پہ آ کے نام لینا، چلانا نہیں۔